السلام علیکم دوستو دور جدید میں حجاج کرام کا حرمین شریفین کے لیے سفر جتنا آرام دہ اور پرسکون ہے، دور قدیم کے حجاج اتنی سہولیات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوران سفر بے شمار آزمائشیں حجاج کرام کی منتظر ہوتیں۔ لکو دک سیراب، بپھرتے دریا، فلک پوش پہاڑ، لٹیروں کے گروہ، سامان خوردنوش اور پانی کی کمی اور جنگلی جانوروں سے ٹکراؤ جیسی مشکلات سے نبرد آزما ہو کر حجاج کے قافلے سفر حج مکمل کر کے جب گھر واپس لوٹتے تو اہل خانہ خوشیاں مناتے۔ سفر حج سے قبل اہل خانہ اور دوستوں سے معافی تلافی کروانے کا رواج اسی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ زمانہ قدیم میں اکثر اوقات بادشاہ جب اپنے کسی امیر سے نالاں ہو جاتا اور اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیتا تو اسے حرمین کے سفر پر روانہ کر دیتا، اور راستے میں بادشاہ کے کارندے اس امیر کو قتل کر کے کسی ویرانے میں ڈال دیتے اور اس کے اہل خانہ اس کا انتظار ہی کرتے رہ جاتے۔ اس کی ایک مثال مغل شہنشاہ اکبر اعظم کی ہے، جس نے اپنے اتالیق بیرم خان سے یہی سلوک کیا تھا۔ زمانہ قدیم میں بلاد عرب اور اس کے اطراف کے علاقوں سے حجاج کے قافلے شام کا رخ کرتے اور دمشق میں اکٹھے ہو کر محمل شامی کے مرکزی قافلے میں شامل ہو جاتے۔ محمل شامی کے قافلے کا سالار، جسے امیر الحج کہا جاتا تھا، حجاج کو راستے میں بدوی قبائل کے حملوں سے بچانے اور مدینہ منورہ لے جانے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ دوستو، دمشق سے مدینے کا راستہ 2 ماہ پر مشتمل تھا۔ راستے میں دیگر دشواریوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا خطرہ بدوی قبائل کے حملوں کا ہوتا تھا، جو حجاج کرام کو زیادہ راہ سے محروم کر دیا کرتے تھے۔ حجاج کرام کو بہترین سفری سہولیات پہنچانے اور دوران سفر لاحق خطرات پر قابو پانے کے لیے ہر دور میں مسلم سلاطین نے ہر ممکن کوششیں کی۔ کاروانی راستوں پر حفاظتی چوکیاں بنوائی گئیں، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے حوض قائم کیے گئے، کاروان کے اونٹوں کے لیے چارے کے گودام بنائے گئے اور بدوی قبائل پر قابو پانے کے لیے کئی اقدامات بھی کیے گئے۔ ہجوم در ہجوم زائرین حرم اور قطار در قطار اونٹوں کے قافلے جب چلتے تو بے آب و گیا صحرا میں رونقیں بکھیر دیا کرتے تھے۔ یہ قافلے جہاں قیام کرتے وہاں ایک شہر سا بس جایا کرتا۔ صحرا کے بدوی قبائل ان قافلوں کا سال بھر انتظار کرتے اور پھر معاشی تنگ دستی کے نام پر نہ صرف ان قافلوں کو لوٹ لیتے بلکہ بعض اوقات حجاج کو تاوان کے لیے گرفتار بھی کر لیا کرتے۔ دوستو، عثمانی سلاطین نے ان قافلوں کی حفاظت کے لیے امیر الحج کے ساتھ ساتھ رقوم اور جواہرات بھی ساتھ بھیجنا شروع کر دیے، جو ان قبائل کو بطور تحفہ پیش کیے جاتے اور جس کے بعد حجاج کے قافلوں سے تعرض نہیں کیا جاتا۔ بعد میں عثمانی افواج کا دستہ اور توپ خانہ بھی دمشق سے محمل شامی کے قافلے کے ساتھ جانے لگا۔ اسی پس منظر میں 19ویں صدی عیسوی کے اواخر میں سلطان عبدالحمید نے فیصلہ کیا کہ استنبول تا دمشق ریلوے لائن کی توسیع کی جائے اور اسے مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ اور جدہ کی بندرگاہ تک لے جایا جائے۔ اگست 1998 میں عثمانی عمائدین کی مجلس میں اس ریلوے لائن کے منصوبے کے قابل عمل ہونے پر مشاورت شروع کی گئی اور 1 ستمبر 1900 کو اس منصوبے کا عملی آغاز ہوا اور اس حجاز ریلوے کا نام دیا گیا۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ میں استنبول تا دمشق ریلوے لائن پہلے سے موجود تھی اور اب حجاز ریلوے کے تحت اس کی توسیع کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں ترک انجینئر حاجی مختار بے نے دمشق تا مدینہ زمینی سروے کیا اور پٹریوں کے لیے زمین پر نشانات لگانے شروع کر دیے۔ یہ تمام کام ترک انجینئر سے لیا گیا۔ پھر جون 1901 میں معروف جرمن انجینئر میسنر کی زیر نگرانی تعمیراتی کام شروع ہوا۔ اس کام میں جرمن انجینئرز کے ساتھ ساتھ اطالوی اور مونٹی نیاگرو کے ہنرمندوں نے بھی حصہ لیا۔ ان کے ساتھ ترک افواج کے 7000 سپاہی بھی حجاز ریلوے کے تعمیراتی منصوبے میں شامل تھے۔ العلا سے مدینہ منورہ تک صرف مسلمان انجینئر اور مزدور ہی تعینات کیے گئے۔ دمشق سے مدینہ منورہ تک 1302 کلومیٹر ریلوے لائن کے لیے عثمانی فوج کی 3 بٹالین متعین کی گئیں۔ لیکن دوستو، اس کے بعد اس ریلوے لائن کی تعمیر میں بدو قبائل اور کاروان کے مالکان کی مزاحمتیں شروع ہو گئیں۔ شتربان کاروان کے مالکان کو اندازہ تھا کہ حجاز ریلوے کے بعد ان کے کاروبار پر براہ راست اثر پڑے گا۔ مزید یہ کہ مقامی بدو قبائل بھی حجاز ریلوے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے حجاز ریلوے کی تعمیراتی کام میں رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دیں، مزدوروں پر حملے کیے، پٹریاں اکھاڑ دیں اور انجینئرز کی رہائش گاہ میں حملے کر کے انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کی۔ دوستو، ترک حکومت کو بھی اس مزاحمت کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے باقاعدہ ترک فوج اسی کام کے لیے متعین کی تھی۔ ترک فوج نے ان حملوں کو ناکام بنایا اور حجاز ریلوے کا منصوبہ کامیابی کے ساتھ بے آب و گیا گھاٹیوں اور ریگستانوں میں تکمیل پاتا رہا۔ تعمیر کے آغاز کے 8 سال بعد حجاز ریلوے کو مکمل کر لیا گیا اور سلطان عبدالحمید ثانی کے جشن تاجپوشی کے دن 1 ستمبر 1908 کو اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ اس نے نہ صرف عثمانی سلطنت بلکہ تمام عالم اسلام میں خوشیاں منائی گئیں۔
اس طرح دمشق سے مدینہ منورہ کا سفر جو اونٹوں کے ذریعے تقریباً 2 ماہ میں طے ہوتا تھا اور اس پر اوسطاً 40 عثمانی روپیہ خرچ آتا تھا، وہ سفر صرف 55 گھنٹوں اور 4.5 عثمانی پاؤنڈ کرائے تک سمٹ گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک عرصے تک قدامت پسند حجاز ریلوے کو سفر حج کے لیے ناپسند کرتے رہے، کیونکہ ان کے خیال میں اونٹوں کا روایتی طریقہ سفر ہی اس مبارک سفر کے لیے مناسب ہے اور یہ آہنی اونٹ شرعاً ممنوع ہیں۔ دوستو، حجاز ریلوے زائرین حرمین کے ساتھ ساتھ عام مسافروں کے لیے بھی ایک انقلاب ثابت ہوئی۔ 2 ماہ تک صحرائی مشقتیں جھیلنے والے مسافر صرف 55 گھنٹے میں مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ براستہ دمشق سلطنت عثمانیہ کا رابطہ دارالحکومت قسطنطنیہ سے مدینہ منورہ تک ہو گیا۔ اب حجاز ریلوے کے اگلے مرحلے پر کام شروع ہونے کا وقت آیا، جس میں اسے مکہ مکرمہ تک پہنچانا تھا کہ جنگ عظیم اول شروع ہو گئی۔ جنگ کے پہلے سال یعنی 1914 میں تو حجاز ریلوے چلتی رہی، مگر عرب تحریک کی ابتدا کے ساتھ ہی شریف مکہ شاہ حسین بن علی نے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی، تو حجاز ریلوے اور اس کی تنصیبات پر بھی حملے شروع ہو گئے۔ اس طرح حجاز ریلوے کی سروس میں تعطل آنے لگا۔ رسوائے زمانہ لارنس آف عربیہ کا کردار بھی حجاز ریلوے کی تباہی میں بہت نمایاں ہے۔ اس نے بدوی قبائل جو پہلے ہی حجاز ریلوے کے مخالف تھے، ان کے جتھے بنا کر ریلوے لائن اکھاڑنے پر لگا دیے۔ جنگ عظیم کے شروع میں حجاز ریلوے نے فوجی سامان کی ترسیل میں اہم کردار ادا کیا، مگر جلد ہی عملی طور پر اس کی سروس میں تعطل آنے لگا اور پھر 1920 میں حجاز ریلوے مکمل طور پر بند ہو گئی۔ دوستو، اس طرح عالم اسلام کے کثیر سرمایہ سے قائم ہونے والی حجاز ریلوے، جو زائرین حرمین کے لیے ایک نعمت تھی، وہ مسلمانوں کی ہاتھوں عصبیت کا شکار ہو کر برباد ہو گئی۔ معاہدہ سیوریجس کے تحت جنگ عظیم اول کے بعد شکست خوردہ عثمانی سلطنت کی مقبوضات کی اتحادی طاقتوں میں بندر بانٹ کی گئی۔ اس میں عظیم حجاز ریلوے کی تنصیبات بھی عرب علاقوں کے ساتھ ہی تقسیم کر دی گئیں، مگر پھر بھی حجاز ریلوے دوبارہ مکمل طور پر نہیں چل سکی۔ دوستو، جون 1926 میں مکہ مکرمہ میں منعقد اسلامی کانفرنس میں باشگاف انداز میں اعلان کیا گیا کہ حجاز ریلوے اسلامی وقف ہے اور جنگ عظیم کی فاتح اقوام اس کا انتظام مسلمانوں کے حوالے کر دیں تاکہ مسلمانوں کی ایک تنظیم بنا کر حجاز ریلوے کو دوبارہ فعال کیا جا سکے، مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ 1931 میں مفتی اعظم فلسطین نے اعلان کیا کہ حجاز ریلوے کی تنصیبات مسلمانوں کے حوالے کر دی جائیں، مگر عرب مقبوضات پر قابض برطانوی اور فرانسیسی حکومت نہ مانی۔ 1945 میں جب شام نے آزادی حاصل کی تو حجاز ریلوے کو ایک وقف بورڈ کے تحت شروع کر کے آثار پیدا ہوئے، مگر بدقسمتی سے 1948 میں عالم عرب کے سینے پر خنجر گھونپتے ہوئے اسرائیل کی ریاست قائم کر دی گئی۔ اس طرح دریائے اردن کے پار کی تنصیبات صہیونی قبضے میں آ گئیں اور حجاز ریلوے کی بحالی کا امکان دم توڑ گیا۔ 1954 اور 1955 میں سعودی حکومت کے خرچ پر شام اور اردن کے درمیان ریلوے ٹریک کی مرمت کی گئی۔ اس ٹریک پر ایک چھوٹی سی ٹرین آج بھی دمشق سے اردن کی سرحد تک مال برداری کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دوستو، سلطان عبدالحمید دوم کے لیے مسلم دنیا کو متحد کرنا صرف ایک روحانی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کے عملی فوائد بھی تھے۔ ریلوے کی تعمیر سے قبل پچھلی چند دہائیوں کے دوران حریف سلطنت عثمانی سرزمین سے کافی دور ہو چکی تھیں۔ انگریزوں نے مصر، رومانیہ، سربیا پر حملہ کیا تھا اور مونٹی نیگرو نے بھی آزادی حاصل کر لی تھی۔ عثمانی دنیا کے لوگوں کو آپس میں جوڑ کر سلطان عبدالحمید دوم نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اپنی سلطنت کو بھی متحد کرنا چاہتے تھے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔